वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि 9 और 10 मई वाकयात में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। मुतफर्रिक दरखास्त में बताया गया है फौजी अदालतों में ट्रायल में जो कसूरवार साबित नहीं होगा वो बरी हो जाएगा। ट्रायल के बाद कानून के मुताबिक सजा याफ्ता अफराद सजाओं के खिलाफ मुतालिका फोरम से रुजू कर सकेंगे। 9 मई वाक़े पर गिरफ्तार मुल्ज़मान का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 अगस्त के हुक्मनामे की रोशनी में ट्रायल्स के आगाज से मुतालिक आगाह किया जा रहा है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें बताया गया है 9 और 10 मई वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुल्ज़मान का इंसाफ के हुसूल के लिए फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया है। ज़ेर हिरासत अफराद के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए ट्रायल किया जा रहा है। फौजी अदालतों में ट्रायल में जो कसूरवार साबित नहीं होगा वो बरी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो अफराद जुर्म के मुताबिक कैद काट चुके हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। फौजी ट्रायल के बाद सजा याफ्ता कानून के मुताबिक सजाओं के खिलाफ मुतालिका फोरम से रुजू कर सकेंगे। फौजी तहवील में लिए गए अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत गिरफ्तार किया गया था। और सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल का केस जेर हिरासत 9 मुल्जिमों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। दायर दरखास्तों में ये कहा गया है कि हमें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। 9 मई के बाद बतौर मुल्जिमान फौज के जेर हिरासत हैं। दौरान हिरासत फौज का सलूक गैर मुतवक्के तौर पर बड़ा अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट हमें मुकदमे में फरीक बनाए। दरखास्तों में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। इस्राइली बमबारी का शिकार फलस्तीनी भूख प्यास से भी लड़ने पर मजबूर। 16 दिनों से गजा वालों पर पानी और बिजली बंद है। अस्पतालों में अद्वियात खत्म होने लगी। जेर इलाज मरीज फौत होने लगे। इमदाद पहुंचकर भी जान बल्लभ गजा वालों को ना मिल सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के 17 इमदादी ट्रक रफा क्रॉसिंग के बाद इस्राइली बमबारी की वजह से रुक गए। इमदाद मुंतकली का काम ना हो सका। गजा की पट्टी पर मौजूद फलस्तीनी ट्रकों को खाली वापस लौटना पड़ा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। अमरीका थार्ड बैटरी और इजाफी फोर्स मशरिक़ वुस्ता में तैनात करेगा। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने खित्ते में फिजाई दिफाई निजाम को फाल करने का हुक्म दिया है। अमरीका ने खित्ते में इजाफी फौज की तैनाती का भी इंदिया दे दिया है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये इक़दाम किया है। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए MQM पाकिस्तान ने हैदराबाद और MWM ने कराची में रैली का इनेकाद किया। गवर्नर हाउस कराची के बाहर फलस्तीनी शोहदा की याद में शमें जलाई गईं। गवर्नर कामरान टिसोरी ने जहाद और इमदादी सामान के साथ मिस्र जाने का ऐलान किया। मुसलमान इसराइल की बमबारी का शिकार हो रहे हैं। एक जाबिर के खिलाफ ऐलान पड़ाव करता हूं। इसराइली बर्बरियत नामंजूर। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पूरी कौम यक ज़बान। शहर शहर मुजाहिरे जारी। हैदराबाद में MQM पाकिस्तान ने फलस्तीन यकजहती रैली निकाली। हैदर चौक से प्रेस क्लब तक मार्च किया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी। फलस्तीनी कामयाब हो गए। अब तमाम आलम इस्लाम और हमारा इम्तिहान है। निहत्ते मुसलमान इसराइल की बमबारी का शिकार हो रहे हैं। जंगों में भी अस्पतालों पे, कैंपों पे, स्कूलों पे बम नहीं गिराता। इम्तिहान उन बच्चों का नहीं है, इम्तिहान हमारा और तुम्हारा है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए नुमाइश चौरंगी से MT खान रोड तक रैली निकाली। इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। अल्लामा बाकर नजफी ने कहा कि मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के मजालिम के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज उठाएं। गवर्नर हाउस कराची के बाहर भी खुसूसी तकरीब में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शमें रोशन की गयी। सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। गवर्नर कामरान टिसोरी ने इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। कहा गवर्नरशिप जाती है तो जाए, फलस्तीन के लिए इमदाद लेकर मिस्र जा रहा हूँ। हम मिस्र के लिए रवाना होंगे। अपने हाथ से जो इमदाद कर सकते होंगे जरूर करेंगे।
خدا کی قسم یہ گورنری جاتی ہے تو آج بھی قربان. ایک جابر کے خلاف اعلان جہاد اور اعلان بغاوت کرتا. علامہ جمیل راٹھور نے ظلم کا مقابلہ کرتے فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا کرائی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. قومی فضائی ادارہ پی ایس او کے واجبات ادا کرنے میں ناکام. ایندھن کی فراہمی بند ہونے کے بعد پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن بند ہو گیا. 81 میں سے 4 پروازیں اڑان بھر سکیں، باقی تمام پروازیں منسوخ کرنا پڑی. ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے 77 پروازیں منسوخ ہونے سے آج 70 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. ایندھن خریدنے کے لیے بھی رقم نہیں، قومی ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن بند. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ایک بار پھر پاکستان اسٹیٹ آئل کے واجبات ادا کرنے میں ناکام. پی ایس او نے جوابی اقدام میں ایئر لائن کو ایندھن کی فراہمی بند کر دی. ترجمان پی آئی اے کے مطابق 24 گھنٹے میں 52 بین الاقوامی پروازوں میں سے صرف استنبول، بیجنگ، کوالالمپور اور ٹورنٹو کے لیے فلائٹس آپریٹ ہوئیں. 48 پروازیں منسوخ کی گئی. ایندھن نہ ملنے کے سبب اندرون ملک 29 پروازیں بھی منسوخ کرنا پڑی، جس کے بعد فلائٹ آپریشن بند ہو گیا. ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ بینک بند ہونے کی وجہ سے پی ایس او کو ادائیگی نہیں کی جا سکی، جبکہ پی ایس او واضح کہہ چکا ہے کہ پی آئی اے کو فلائٹ آپریشن بحال رکھنے کے لیے ایندھن کی پیشگی قیمت ادا کرنا ہوگی. پی ایس او کا پی آئی اے ایندھن بحران پر موقف آ گیا. ترجمان کا کہنا ہے قومی ایئر لائن کو فیول کی فراہمی بند نہیں کی. پی آئی اے نے 22 کروڑ روپے ادائیگی کے ساتھ ترجیحی پروازوں کی لسٹ دی. انہیں فیول فراہم کیا جا چکا ہے. جمعے کی رات سے اب تک 64 پروازوں کو ایندھن دیا گیا. جمعے کی شام پی آئی اے نے ہفتہ اور اتوار کے فیول کے لیے 22 کروڑ روپے ادا کیے. 39 فلائٹس کی لسٹ دی. ہفتہ اور اتوار کے لیے ادا کردہ رقم میں سے 6 کروڑ ابھی باقی ہیں. پی آئی اے جن پروازوں کے لیے فیول مانگے گا دیا جائے گا. اور اب سپورٹس نیوز. تو خبر آپ کو دیں، ورلڈ کپ سے متعلق دھرم شالہ میں میچ جاری تھا نیوزی لینڈ اور بھارت کا. بھارت نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. 274 رنز کا ٹارگٹ دیا گیا تھا نیوزی لینڈ کی جانب سے اور بھارت نے 4 وکٹوں سے شکست دی ہے. تو انبیٹیبل ٹیم نیوزی لینڈ تو آج ہار گئی، لیکن پاکستان کے لیے ہر میچ ہے ڈو اینڈ ڈائی. افغانستان کو ہرانا ہے، جیت کی ڈگر پر واپس آنا ہے. چنئی میں کل گرین شرٹس اور افغان جنگجو مدے مقابل ہوں گے. اسپن فرینڈلی وکٹ پر افغان ٹیم خطرناک. شاہین بھی ایونٹ میں واپسی کا عزم لیے میدان میں اتریں گے. پاکستان کا ایک اور میچ بھارتی بورڈ کی انوکھی منطق. پاکستان اور افغانستان کے میچ میں شائقین کو ضروری الیکٹرانک آلات لانے سے بھی منع کر دیا. تمل ناڈو کرکٹ ایسوسی ایشن میں ایڈوائزری میں بتایا تماشائیوں سے گزارش ہے ہینڈ بیگ، لیپ ٹاپ، کیمرہ، فون ساتھ نہ لائیں. چارجر، پاور بینک، لائٹر، بوتلیں، بینرز لانے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھے ٹریک پر پکی مہارت. 5ویں گوادر آف روڈ جیپ ریلی گوادر کے نوجوان ریسر جیند ہود بلوچ نے اپنے نام کر لی. نادر مکسی دوسرے نمبر پر آئے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اللہ بخش. کہتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. یہ کہاوت ان ریسرز پر صادق آتی ہے جو جیت کے لیے خطروں سے کھیلتے ہیں. 5ویں آف روڈ جیپ ریلی میں ڈرائیونگ اسپورٹس کے شاندار مقابلے دیکھنے کو ملے، جس سے عوام خوب محظوظ ہوئے. مختلف کیٹیگریز میں 100 کے لگ بھگ گاڑیوں نے ریس میں حصہ لے کر جنگل میں منگل کا سما باندھ لیا. ہم لوگ آئے بولان سے اور گوادر کا فرسٹ ٹائم ہم لوگ ویسے ریس کرتے ہیں. جیپ ریلی میں جہاں ریسرز نے خطروں سے کھیل کر جیت اپنے نام کی، تو وہیں کئی گاڑیاں حادثے کے شکار ہو کر ریس سے باہر بھی ہوئے. اس بار گوادر آف روڈ ریلی کا چیمپئن گوادر کے ہی نوجوان ریسر جیند ہود قرار پائے، جبکہ نادر مکسی 2nd پوزیشن لینے میں کامیاب ہو گئے. میں بہت خوش ہوں، میرے عوام کا بڑا شکر گزار ہوں جس کی دعاؤں کے برکت سے میں پہنچا ہوں. میگا ایونٹ کا مہمان خصوصی سینیٹر کودا بابر تھے، جنہوں نے ریسرز میں انعامات تقسیم کیے. وہاں پہ ریس ریلی ہو جائے، یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، انویسٹرز آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. گوادر کے شہری اس ریلی کی لمحات کو دیر تک محسوس کرتے رہیں گے. البخش بلوچ، ARY نیوز، گوادر. اور خبر آپ کو دیں، اسرائیلی فوج کی غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی کوشش. الجزیرہ یہ بتاتا ہے کہ اسرائیلی فوجی غزہ میں داخل ہوتے ہی گولیوں کی زد میں آ گئے. الجزیرہ کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے. غزہ میں جنگجوؤں کے جال میں پھنس گئے تھے، اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے کہا گیا ہے، جبکہ حماس یہ کہتا ہے کہ خان یونس کے قریب اسرائیلی زمینی حملے کو پسپا کر دیا. گیس کی قیمت میں اضافے کی تیاری کر لی گئی. نگراں وزیر خزانہ نے ECC کا اجلاس کل طلب کر لیا. گیس کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیش کیے جانے کا امکان ہے. پیٹرولیم ڈویژن کی سمری میں گیس کا ٹیرف 200% تک بڑھانے کی تجویز ہے.
پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکسڈ ماہانہ چارجز 10 سے بڑھا کر 400 روپے کرنے کی تجویز ہے. قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 اکتوبر سے کیا جا سکتا ہے. مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری. گیس کا ٹیرف تقریباً 200% تک بڑھانے کی تجویز سامنے آ گئی. نگراں وزیر خزانہ کی سربراہی میں کل ہونے والے ECC اجلاس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیش کیے جانے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک اور دیگر کیٹیگریز کے لیے گیس کی قیمت میں تقریباً 200% تک اضافے کی تجویز دی گئی ہے. سب سے کم گیس استعمال کرنے والوں کے لیے فکس چارجز میں 3900% اضافہ، جبکہ پروٹیکٹ صارفین کے لیے فکس ماہانہ چارجز 10 سے بڑھا کر 400 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے. قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 اکتوبر سے کرنے کی بھی تجویز دی گئی. سیمنٹ سیکٹر کے لیے قیمت 1500 روپے سے بڑھا کر 4400 روپے فی MMBTU تجویز کی گئی ہے. برآمدی انڈسٹریز کے ٹیرف میں 950 روپے فی MMBTU اضافہ، جبکہ ایکسپورٹ انڈسٹریز کا ٹیرف 2050 روپے فی MMBTU تجویز کیا گیا ہے. غیر برآمدی صنعتوں کے ٹیرف میں 1400 روپے، جبکہ CNG کے لیے گیس کی قیمت 2595 روپے فی MMBTU بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے. ARY بی گلوبل اور دبئی اسلامک بینک کے اشتراک سے کراچی ایکسپو سینٹر میں 2 روزہ ویڈنگ ایکسپو سجایا گیا. مہنگائی کے دور میں والدین کے لیے اولادوں کی شادی کروانا آسان بنا دیا گیا. شہری ARY جیولر سے رابطہ کر کے تمام سہولتیں کبھی بھی حاصل کر سکتے ہیں. روبین الوی کی رپورٹ میں دیکھیے. کراچی ایکسپو سینٹر میں ARY بی گلوبل اور دبئی اسلامک بینک کی باہمی اشتراک سے سجی 2 روزہ ویڈنگ ایکسپو کا آخری روز. شہریوں کی بڑی تعداد نے ARY سہولت اور ARY بی گلوبل کی جانب سے لگائے گئے سٹالز پر بھرپور دلچسپی لی. پاکستان کے پیکیجز ہوں، انٹرنیشنل پیکیجز ہوں، عمرہ پیکیجز ہوں، آپ لوگ یہاں سے بائی کر سکتے ہیں اور ARY سہولت والیٹ سے 80% گولڈ سیو کر سکتے ہیں. ARY بی گلوبل کے ہم سکسیس پارٹنر ہیں. دبئی اسلامک اور ARY سہولت کی طرف سے ہوا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. جب آپ کو 80% سیونگ مل رہی ہے تو اینڈ ARY ہیز بین ویری فینٹاسٹک برانڈ. شادی کے لیے دبئی اسلامک بینک سود سے پاک پرسنل فائنانس اپلائی کرنے کے ساتھ ARY سہولت والیٹ سے خریداری کرنے پر 80% سیو گولڈ کا موقع بھی فراہم کیا گیا. ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے بی گلوبل نے. اس سے عام لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہے کہ اگر 100% کی وہ بائنگ کرتے ہیں تو 80% کا وہ گولڈ سیو کر سکتے ہیں ARY سہولت کے کارڈ کے اوپر. شہریوں نے دبئی اسلامک بینک کی جانب سے سود سے پاک پرسنل فائنانس اپلائی کر کے ARY کی جانب سے پرکشش سہولتوں سے استفادہ کیا. معاشی بحران، مہنگائی اور غربت کے ستائے عوام کے لیے دی ویڈنگ ایکسپو 2023 ایک بہترین قدم ہے. کیمرہ مین یعقوب بلتی کے ساتھ روبینہ علوی، ARY نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.